الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز علماء، سامعین و حاضرین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، عبداللہ دساد صاحب کا میرے ساتھ وعدہ اصل میں 11 بجے تک میں نے یہاں سے رخصت ہو جانا تھا، کیونکہ ہمارے مسرور میں بھی آج ایک سالانہ اجتماع تھا، تو اس لیے ہم نے لیٹ کیا ہے. تو میں بہت مختصر تر جملے عرض کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ میں نے آج اس پروگرام میں جانا ہے. مجھے انہوں نے حکم فرمایا تھا کہ اتحاد امت پہ بات کرنی. پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں. یہ بنیادی عقیدہ ہے. اب اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہونا چاہتے ہیں تو یہ آیہ کریمہ جو ہے آج یہی ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو. کبھی سوچیں، چونکہ میں نے عبداللہ نصاد صاحب سے بھی کہا تھا کہ میں تقریب میں اس لیے نہیں کرتا کہ ذرا بلے بلے ہو جائے. اگست میں بھی میں یہاں خیالی میں آیا تھا، آپ دوست موجود تھے کئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کی ایک آیت پہ بھی آپ بیٹھ کے غور و فکر کر لیں گے تو میرے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر تم بریلوی بنو گے تو تم بہترین ہو، تم دیوبندی بنو گے تو بہترین ہو، اہل حدیث بنو گے تو بہترین ہو، شیعہ بنو گے تو بہترین ہو. بہترین کب بنو گے؟ کنتم خیر امت، جب امت بنو گے تو بہترین. تو اللہ کی نگاہ میں امت بہترین ہے. تو یہ عبداللہ نصاد صاحب نے بڑی محنت کی. اور دیکھیے سب سے بڑا جو بت بھی ہے نا، اللہ شرک کا گناہ معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لیکن قرآن سب سے بڑا شرک پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لات منات عزا، یہ مورتیاں، یہ بڑے بت ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. سب سے بڑا بت جو ہے وہ اپنی خواہش کے خلاف لڑنا ہے. میری رائے، جو میں نے کہہ دیا. آپ کو پتہ ہے 800 سال مسلمانوں نے اسپین میں حکومت کی. آج وہاں پہ ایک مسلمان بھی نہیں. جہاں بھی آپ بغداد میں ہلاکو خان نے کیا کیا؟ میں پوری تاریخ تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. اسپین میں آخر میں یہ کہا گیا تھا ہمارا ملک چھوڑ دو، یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ. جب بھی مسلمان آپس میں لڑے ہیں،
خدائے ذوالجلال کی رحمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، بزرگ ہیں ہمارے عبداللہ نثار صاحب، ان کے ساتھ ظاہر ہے ہمارا عقیدت کا ایک تعلق ہے پیار کا۔ آج بھی میں جب یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، عیسائی بھی بلاتے ہیں، اسلام کا نمائندہ بن کے جاتا ہوں، ہندو بھی بلاتے ہیں تو اسلام کا نمائندہ بن کے جاتا ہوں۔ اتحاد اور اتفاق فلسفے کی زبان میں جب آپ اس کو سمجھیں گے نا، اتفاق ہوتا ہے اپنی شناخت قائم رکھتے ہوئے اکٹھے ہونا۔ اتفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی شناخت قائم رکھیں اور کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں، جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ اتحاد ہوتا ہے اپنی شناخت ختم کر کے کسی ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہونا۔ یہ اتحاد امت کی آج بات ہو رہی ہے۔ جب تک آپ کی اپنی شناخت برقرار ہے، امت کے سمندر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ امت امام کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ امت کا تعلق ہوتا ہے امام کے ساتھ۔ یہ بحث تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن میں ایک جملہ صرف آپ کو عرض کر دوں۔ امت کو امام کی ضرورت ہوتی ہے، امام کو امت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت اچھا۔ کوئی ایک بھی ماننے والا نہ ہو، نبی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور قرآن کہتا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ، ابراہیم تو اکیلا ہی امت ہے۔ یہ جملہ یاد رہے گا، امت کو امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ذمہ نہیں چھوڑا کہ تم اپنی مرضی سے امام بنا دو۔ اللہ نے اپنا محبوب اپنی مرضی سے ہمیں عطا کیا۔ بھائی ہمیں امام اللہ نے عطا کیا۔ ذرا میں تو قرآن کریم کا طالب علم ہوں، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ذمہ کیوں نہیں رکھا کہ تم اپنا امام منتخب کر دو؟ اس لیے کہ انسانوں نے جب بھی فیصلے کیے انہوں نے یا اپنے جیسا امام بنایا ہے یا اپنے سے کمتر بنایا ہے۔ انسان جب بھی فیصلہ کرتے ہیں یا اپنے جیسا بنا لیتے ہیں یا اپنے سے کمتر۔ کبھی گائے کی پوجا کریں گے، کبھی موسیٰ کی قوم بچڑے کی پوجا شروع کر دیں گے، کبھی کسی درخت کو معبود بنا لیں گے، کبھی کسی پتھر کو معبود بنا لیں گے۔ انسان جب بھائی دیکھیے، یہ میں قرآن کریم کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جب نبوت ختم کی تو اس کے بعد بھی جو امام دیے وہ ہماری مرضی کے نہیں ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ بات عموم کی ہے بھائی، بات عموم کی ہے نا، کہ ان کو رکوع کرتا دیکھو گے، سجدہ کرتے دیکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم سارے کہتے ہیں نا کہ ہم ایک امام کے ماننے والے ہیں، رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اب قرآن کی نظر میں آپ دیکھیں کہ اللہ بھی آپ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اشداء علی الکفار، میدان جہاد میں یہ کافروں پہ بڑے سخت ہے۔ رحماء بینہم، جو بھی میرے محمد کے ساتھی ہیں وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کیا ہم آپس میں رحم دل ہیں؟ بھائی قرآن آپ سے کہ کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت سے دیکھتے ہیں؟
نہیں ہے یہ جو بھائی جب نفرت سے دیکھتے ہیں اللہ یہ فرمائے کہ میرے محمد کے ساتھی آپس میں بڑے رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے عداوت رکھیں اور پھر کہیں کہ اللہ کا فضل ہم میں نہیں ہوتا. فضل ہوگا تو امت میں ہوگا. آج بھی میں جو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے نا اس امت پہ جو خاص مہربانی بس یہ میں اپنے نوجوانوں کو خصوصی طور پہ عرض کرنے لگا ہوں. آج بھی جو اللہ کی خاص مہربانی ہے اللہ اپنے گھر میں آج بھی امت کو بلاتا ہے. آپ حج کے لیے جائیں بیت اللہ شریف میں آپ کے ایک ہی لائن میں وہاں پہ آپ کو فرقے نہیں امت نظر آئے گی. اللہ نے آج بھی اپنے گھر پہ جب بلاتا ہے اللہ تو امت کو بلاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ بھی جاتی ہے تو امت جاتی ہے. اللہ کے گھر میں آج بھی امت جاتی ہے مدینہ شریف میں بھی امت جاتی ہے. اگر بیت اللہ شریف میں اللہ سب کو برداشت کرتا ہے تو میری محلے کی مسجد کا رخ ابھی قبلے کی طرف نہیں ہوا. بھائی یہ تو میری محلے کی مسجد ہے ہم نے اس کے رخ قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں تو کیا رخ کیے ہوئے ہیں کہ یہاں کوئی دوسرا نماز پڑھنے آ جائے گا تو اس کو نفرت سے دیکھیں گے. دیکھیے یہ میں اس لیے دکھ سے یہ باتیں کر رہا ہوں. اسرائیل کا حملہ جب سال ہو گیا فلسطین پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے 7 سال کا بچہ اٹھ کے جب کہتا ہے نا اے مسلمانوں ہمارے لیے دعا نہ کیا اے مسلمانوں ہمارے لیے دعا نہ کیا. یہودی 80 لاکھ ہے پوری دنیا میں اور مسلمان 180 کروڑ اور ایک جگہ 190 کروڑ بھی ہے. کیا مقابلہ ہے کیا مقابلہ ہے. ایک طرف 80 لاکھ ہے اور ایک طرف 180 کروڑ ہے. اور وہ بچہ کہہ رہا تھا اگر تم 180 کروڑ مل کے بھی ایک پانی کی بوتل ہم تک نہیں پہنچا سکتے تو ہمارے لیے دعائیں بھی نہ کیا کرو. اور اگلا جملہ اس بچے کا رلا دینے والا تھا ہمیں مردوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہیں چاہیے مردوں کی دعائیں. کیسے ہم نے یہ ساری چیزیں برداشت کر لی؟ یہ صرف تفرقوں کی وجہ سے ہماری انرجی ضائع ہوئی ہماری دولت ضائع ہوئی ہماری طاقت ضائع ہوئی. ایک اور آیت دیکھ لیجیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. بھئی اللہ کیا فرماتا ہے اس نعمت کا اللہ کے فضل کا ذکر کرو. کیوں؟ تمہارے دلوں میں دشمنیاں تھیں تو اللہ نے اس نعمت کی وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. کیا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے؟ ہماری دلوں سے دشمنیاں دور ہو گئی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اس نعمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. کیسے بھائی بھائی بنے؟ مشرکین مکہ نے سرداران قریش نے آ کے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان غریبوں کو اٹھا دیں نا اپنی بارگاہ سے تو ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. علماء آپ کو تفصیل بتا دیں کہ میں نے تو اشارہ کر کے چلے جانا. ہم کیا کریں مکے کے سردار ہیں بلال کے ساتھ تو نہیں نہ بیٹھ سکتے صہیب رومی کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے. ہم بڑے بڑے سردار ان غلاموں کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ ابھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو جبریل آ گئے وَلَا تَعْبُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
اللہ فرماتا ہے محبوب ان سرداروں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھنا، میرے بلال کو سینے لگا کے رکھنا۔ آج یہ کام نہیں ہوگا۔ ہم اس اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی غریب کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے حمیدہ ماشاءاللہ ایک لوگ تو ہیں، اچھے لوگ تو ہیں، پیروں کے آستانوں میں بھی یہ کچھ نہیں ہے، علماء کے اندر بھی یہ کچھ نہیں ہے۔ اب سبق کہاں سے جائے؟ اور اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا تھا، اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا فضل تو بھائی پھر کٹ پہ ہے، تفرقوں پہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ تو اتحاد اور امت جب تک کسی بندے کی اپنی شناخت باقی ہے، لا الہ الا اللہ اصل میں تمہاری ہر شناخت کو ختم کرتا ہے، پھر آپ توحید پرست ہوتے ہیں۔ ہم حق پرست ہیں اصول دین میں، اور فروع دین میں ہم حکم پرست ہیں، ہم کسی بھی جگہ فرقہ پرست نہیں ہیں۔ توحید حقیقت ہے، رسالت حقیقت ہے، آخرت حقیقت ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن سے فیض، دیکھیے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں نے 1994 میں پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہوا تھا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ جو میں نے کہا اس پہ غور کرنا، کہ جب خانہ کعبے میں سارے اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو میرے محلے کی مسجد میں سارے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم نے کمپاس لے کے یہ تو دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح رخ ہے قبلے کی طرف، اور دلوں کے رخ ابھی قبلے کی طرف کیے ہی نہیں، کئی اینٹوں کے رخ کرنے ہیں۔ جب ہماری مسجدوں کے رخ قبلہ کی طرف ہو جائیں گے تو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ جملہ ایک اہل حدیث صاحب میں دین کا تھا جو ہمیں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، اور انہوں نے ظاہر اچھا کی میں بات، بھائی سکول میں تو سارے اکٹھے بیٹھ کے اساتذہ بھی ہر مسلک کے ہوتے ہیں اور کلاس روم میں بھی ہر مسلک کے ہوتے ہیں، یونیورسٹی کی فیکلٹی میں بھی سارے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ میں اہل تشیع بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، جماعت اسلامی کے بھی تھے، سارے تھے۔ ایک دن بچوں نے یہ سوال کر دیا، شاید آپ میں سے کوئی جانتا بھی ہو، عبید الرحمن مدنی صاحب تھے کاموں کے والے، وہ ہمارے استاد ہیں، ان سے میں نے اصول دین کی کچھ کتابیں پڑھی ہیں اور عربی کے کچھ کورسز میں نے پڑھے ہوئے تھے۔ وہ جماعت اسلامی میں ان کی طرف سے وہ الیکشن ویسے وہ اہل حدیث تھے، جب امام خانہ کعبہ کے آگے تھے وہ ترجمے کے لیے ان کو لے جاتے تھے۔ عبید الرحمن مدنی صاحب لیکچر دینے کے لیے آئے تو اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ سر جی یہ کون صحیح ہے، جو ہاتھ یہاں باندھتے ہیں، جو یہاں باندھتے ہیں یا کھولتے ہیں، نماز کس کی صحیح ہے؟ آج میرے پاس وقت نہیں، میں نے یہ 25 منٹ میں اپنی بات ختم کر دینی ہے۔ مسرور میں بھی ہم اکٹھے ہوئے تھے، شاید بستر میں نہیں، اصل میں نا مسرور میں پروگرام میں جانا ہے۔ عبید الرحمن مدنی صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا بیٹا یہ بات میری یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ بے شک بھائی اس بات کا تو پتہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ جن چیزوں میں تمہیں اختلاف نظر آتا ہے، اللہ کو تو اسی میں محبت نظر آتی ہے۔ کوئی ہاتھ یہاں باندھے اس کے نبی کی ادا ہے، کوئی یہاں باندھے اس کے نبی کی ادا ہے، کوئی ہاتھ کھولے اس کے نبی کی ادا ہے۔ جب وہ خدا اپنے نبی کی ہر ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، تم کیسے مٹا سکتے ہو؟
بہت اچھا. یہ بھی فلسفے کا منطق کا ایک پورا چیپٹر ہے. محبت کہاں سے جنم لیتی؟ علم سے. اور علم کے متضاد کیا ہے؟ جہالت. جہالت سے ہمیشہ نفرت جنم لیتی. جہاں علم ہوگا وہاں محبت ہوگی، روشنی ہوگی. لیکن پھر کیا کروں؟ اور یہ جملہ ایک ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اہل تشیع تھے، یہ جملہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. انہوں نے فرمایا تھا انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر کی زندگی، ایک گھر کے باہر کی زندگی. یہ ہمیں بات ایک اہل تشیع نے بتائی تھی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگیاں دو ہیں، ایک حضور کے گھر کی زندگی ہے، ایک حضور کے گھر سے باہر کی زندگی ہے. اگر نبوت کا دروازہ اندر کی طرف کھلے تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اگر وہی نبوت کا دروازہ باہر کی طرف کھلے تو ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں. اب یہ اہل بیت اور اصحاب ملیں گے تو رسول اللہ کا اسوہ مکمل ہو گیا. اس بات پہ لڑنا نہیں ہے کہ فلاں اہل بیت کے ساتھ ہے، نہیں، پھر آپ رسول اللہ کو آدھا مانتے ہیں. ایک جملے میں بات کرتا ہوں. ایک ہجرت کا واقعہ، گھر میں امانتیں کس کی ہے، کس کو دینی ہے؟ گھر کی بات کا علی کو پتا ہے، غار میں کیا ہوا ابو بکر کو پتا ہے. دونوں کو ملائیں گے تو رسول اللہ کی سیرت مکمل ہوگی. بس اس کا اگلا جملہ سن لیجیے آیت کا، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. حضور کی زندگی کس کے لیے نمونہ ہے؟ کس کے لیے؟ یہی تو بات ہے. میں بچپن سے لے کے یونیورسٹی تک جملہ بینروں پہ اتنا ہی لکھا ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ فرماتا ہے میرے رسول کو امام وہ مانتے ہیں. بھائی امام ہوگا تو امت ہوگی نا. کون امام مانتے ہیں؟ لمن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ. جن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی، جنہوں نے مرنا ہے، جن کو اس زندگی میں یقین ہے کہ مر کے اپنے اللہ سے ملنا ہے، آخرت کی فکر ہے، اس کو ضرورت ہے رسول اللہ. اور جس کو پتہ ہے کہ یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں ہم نے سب کچھ حاصل کرنا ہے، اسی کی کامیابی ہے، اس کو تو رسول اللہ کی ضرورت ہی نہیں. لمن کان یرجو اللہ. تو خدا کے لیے اب وقت آ گیا ہے. فلسطین کی صورتحال دیکھیے یقین جانیے یہاں باتیں کر لینا بڑا آسان ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پہ غور کرنا. سرکار نے ہمیں کیا فرمایا تھا؟ تم جسد واحد کی مانے. جب کلمہ پڑھ لیتے ہو تو تم سارے ایک جسم کی مانے. یار یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہی فرمایا تھا نا کہ جسم کے کسی کو تکلیف ہوگی تو دوسرا حصہ تکلیف کو محسوس کرے. تو آج کے بعد خدا کے لیے عبداللہ انصار صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ مجھے پتہ ہے یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام بہت مشکل ہے. جب بھی آپ اتحاد امت کی بات کریں گے تو جن کی روٹی وابستہ ہے اسی دنیا کے ساتھ، وہ ساری طاقتیں اکٹھی ہو کے سامنے آ جائیں گے. یہ جہاد ہے اس دور میں بہت بڑا. میں صرف اپنی بات تو ذاتی کرنی تھی. میں نے جس دن اپنے اللہ سے دعا کی تھی، مولا کریم نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنانا چاہتا. وہاں ہمارے قصور میں رانا شریف صاحب کی مسجد میں بھی ناصر مدنی صاحب اور ہم اکٹھے گھر میں نبوت کے پروگرام میں تھے. میرے اللہ نے میری مدد فرمائی اور
دیکھیے مانگنے کا سلیقہ بھی اسی اللہ سے مانگا ہے. اللہ سے میں مانگ بھی لوں گا تو کیا مانگوں؟ تو میرے اللہ نے میری مدد فرمائی. میں نے اکیلے بیٹھ کے اپنی زندگی کا جو مقصد طے کیا کہ جب میں قیامت کے دن اپنے پیغمبر کے سامنے پیش ہوں تو میں کہہ سکوں یا رسول اللہ میں آپ کی امت میں اتحاد کی بات کیا کرتا، میں پیار کی بات کیا کرتا. اب اس کا میں اگر آپ کو بتاؤں 2016 میں جب حج کے لیے گیا تو بہت سے علماء ساتھ تھے. کوئی کہتا تھا کہ خانہ کعبے پہ، آپ کو پتہ خانہ بیت اللہ شریف میں پہلی نظر پڑے تو اللہ دعا قبول کرے. کچھ کہہ رہے تھے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. ہر کوئی اپنے اپنے اقوال بتا رہا ہے. یہ بات میں پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی دفعہ یہ بات کہ جب میری پہلی نظر بیت اللہ شریف کی پڑی تو میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، یا اللہ میرے نبی کی امت کی خیر. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خدا نے میری وہ دعا کی. الحمدللہ. کسی کو نفرت سے نہ دیکھے. کمزوریاں ہیں ہر شخص کے اندر. جو تقویٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ میرا تو نہیں ہو سکتا. اچھا پھر اگلی ایک اور بات ہوئی ہے، ہم اسی کالے بڑی چھتی پہ گئے. میں نے دیکھیے جو قرآن سے استدلال کیا ہے، میں نے حدیث سے استدلال کیا، حدیث صحیحہ کی بات کی ہے، وہ اگلا بندہ پھر بھی نہیں مانتا. اور بھائی ہر بندے کی استطاعت علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. ابو بکر کو کوئی چیز نہیں پوچھنی پڑتی، پہلی دعوت میں ہی ایمان لے آتے ہیں. لیکن انہی کے باپ ابو قحافہ کو فتح مکہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے. علی پہلے ہی دن دعوت ذوالعشیرہ پہ 10 سال کی 8 سال کی عمر میں دعوت قبول کر لیتے ہیں. لیکن بھائی عقیل کو کتنا عرصہ لگتا ہے؟ ایک ہی ابو طالب کی اولاد. اور غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ علی ادھر کھڑے تھے، عقیل ادھر کھڑے تھے، حمزہ ادھر کھڑے تھے، عباس ادھر کھڑے تھے، عتبہ ادھر، بیٹا ادھر، ابو عبیدہ ابن جراح ادھر. لیکن کالیاں نہیں کرتے. ہر شخص کی ذہنی استطاعت. بس آخر جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جب تک آپ کسی بندے کو یہ ثابت نہ کریں کہ میں تیرا ہمدرد ہوں، آپ اس کو دعوت دے ہی نہیں سکتے. ہمارے چمنڈے کو نا ثانیہ ربا کہتے ہیں، دوسرا ربا کہتے ہیں، مرکز ہے قادیانیت. یہ بھی میں اپنے علماء سے بھی عرض کروں گا، چونکہ اس نوجوان وہ میرا درس قرآن ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے سننے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی. کچھ دیر کے بعد وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گیا. اس نے چھوڑ دیا مرزے کو. لیکن ایک جملہ میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، میرا دل کانپ گیا اس کے جملے سے. اس نے کہا میں قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا، اس میں میری کیا غلطی؟ جو میرے والدین نے مجھے سبق دیا میں نے پڑھ لیا. اگر میں آپ کے درس قرآن میں نہ آتا تو مجھے حقیقت کا کیسے پتا چلتا؟ اگر آپ بھی مجھے گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے تو میں حق میں کیسے آ سکتا؟ اس لیے ہمارے سکولوں میں ضرورت ہے. ہماری بار میں تو ظاہر اپنی بار میں بھی لیکچر کے لیے جاتا ہوں. وہاں ہماری بار کے ایک صدر تھے عمر صاحب، فوت ہو گئے ہیں. وہ بھی قادیانیت سے توبہ کر کے مسلمان تھے. تو ہمیں وہ اساتذہ تیار کرنے چاہیے، ہمیں وہ وکلاء تیار کرنے چاہیے، ہمیں وہ اسٹوڈنٹس تیار کرنے چاہیے جو سکولوں کالجوں میں محبت کے ساتھ اپنے ساتھیوں تک پیغام کو پہنچائیں، وکلاء کو پیغام پہنچائیں، پروفیسروں کو پیغام پہنچائیں. کب تک ہم یہ باتیں ایسے کرتے رہے؟ تو آج خوشی سب سے بڑی یہ ہے کہ آج اجتماع امت کا ہے اور آج اس کا رخ قبلے کی طرف ہے. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ یقین جانیے مجھے تو سکون قلب نصیب ہوا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا فضل جماعت ہے. کوشش کریں جتنی بھی استطاعت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم. او بھائی جتنی استطاعت ہے اتنا تو تقوی اختیار.
تو اللہ تعالیٰ مولانا نثار صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم جب قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر جتنی استطاعت تھی ہمارا اپنی امت کے ساتھ محبت کی تھی، حضور کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، یقین جانیے سرکار کو اپنی امت سے بڑی محبت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا